مجلس اتحاد المسلمین نے جو فیصلہ لیا تھا کہ جبلی ہلز سے جناب نوین یادو کے تعین کریں گے، اور اس سلسلے میں آج میرا گڈھا جامع مسجد میں الحمدللہ نماز مغرب ادا کرنے کا مجھے موقع ملا۔ اس کے بعد میں ہمارے مرحوم رکن بلدیہ جناب شریف صاحب کے ان تمام دوست احباب ساتھیوں سے میری ملاقات ہوئی، اور پھر آج ہم ہمارے سابقہ رکن بلدیہ سینئر مجلسی قائد جناب جاری کیا صاحب کے ساتھ آئے ہیں۔ یہاں پر مجلس کے تمام ذمہ داروں سے ہماری ملاقات ہے، اور سب سے یہی اپیل کر رہے ہیں کہ جماعت کا فیصلہ ہے، عوام سے اپیل کر رہے ہیں کہ جبلی ہلز میں ترقی کے لیے، ڈیولپمنٹ کے لیے یہاں کی ووٹرز بلا لحاظ مذہب و ملت مل کر ایک نوجوان کو کامیاب کریں تاکہ جبلی ہلز میں ہم ڈیولپمنٹ کرا سکیں۔ پچھلے 2 مرتبہ 2023 اور اس سے پہلے 2014 اور 19 میں یہاں کی عوام نے جناب گوپیناتھ کو کامیاب کیا تھا، مگر یہ بات بالکل سچ ہے کہ باوجود اس کے کہ بی آر ایس پارٹی اقتدار میں تھی، اس پارٹی سے وہ اپنے اسمبلی تھے، اور 2 مرتبہ جبلی ہلز کے عوام نے ان کو کامیاب کیا۔ رولنگ پارٹی برسر اقتدار جماعت سے وابستہ رہنے کے باوجود بھی جبلی ہلز میں بنیادی سہولتیں نہیں ہیں، چاہے بلدیہ کی ہو، برقی ہو، آبرسانی ہو، واٹر بورڈ ہو، سیوریج بورڈ ہو۔ تو یہ تمام ڈیولپمنٹ کے لیے ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے اسمبلی کے بائی الیکشن میں یہاں کی عوام نوین یادو کو کامیاب کرے گی، اور ہم بھی اپنی کوشش کر رہے ہیں۔ اور مجھے یقین ہے کہ جو 10 سال میں جو یہاں پر کام نہیں کروایا، وہ تو ایک بائی الیکشن ہے، 3 سال ابھی اس حکومت کو باقی ہیں، تو اگر یہاں سے نوین یادو اپنے اسمبلی منتخب ہوتے ہیں انشاءاللہ، تو مجھے یقین ہے کہ تمام ترقیاتی کاموں کو حل کرانے کی کوششیں تیزی سے ہوں گی اور وہ مکمل بھی ہوں گی انشاءاللہ۔ سوال ہے آپ کو؟ سب مجلس کی طرف سے کھل کے سپورٹ کیا گیا ہے کانگریس پارٹی کو؟ مجلس جو ہے نوین یادو کو ان کے امیدوار ویسے تو امیدوار ان کی تائید کر رہی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ بی آر ایس پارٹی کا ووٹ گر چکا ہے۔ 2023 کے اسمبلی انتخابات میں 37% بی آر ایس کا ووٹ تھا، پھر 2024 کے پارلیمنٹ الیکشن جب آئے ہمارے ٹھیک 4-5 مہینے کے بعد وہ گر کے 17% پہ آ گئے۔ تیسری بات یہ ہے، عوام کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ سکندرآباد پارلیمانی حلقے میں جبلی ہلز آتا ہے، تو جبلی ہلز کے عوام نے سکندرآباد کی پارلیمانی حلقے میں جبلی ہلز میں بی جے پی کو کامیاب ہونے نہیں دیا۔ 1,08,000 قریب دانم ناگیندر ووٹ ملے، جو کشن ریڈی کامیاب ان کو 70,000 قریب، اور 16-17,000 تو خالی بی آر ایس کینڈیڈیٹ پدما راؤ صاحب کو ملے۔ تو یہ ایک مثال ہے، اور اس سے ہٹ کر سکندرآباد اسمبلی حلقہ، پھر آپ دیکھ لیجیے امبرپیٹ، مشیر آباد، ان تمام مقامات پر یہاں پر تو بی جے پی جیت گئی اور بی آر ایس 3 نمبر پہ تھی۔ نامپلی میں ایک ہی حلقہ تھا اور جبلی تھا جہاں پر بی جے پی کو اکثریت نہیں ملی۔ تو امید کرتے کہ جو پارلیمنٹ الیکشن میں جبلی کے عوام نے بی جے پی کو ہرانے کے لیے متحدہ اپنے ووٹ کا استعمال کیا، اسی طرح کریں گے، اور بی جے پی یہاں پر کامیاب ہوئی، بی آر ایس کا ووٹ ان کو ٹرانسفر ہو گیا۔ یہاں پہ کانگریس، بی جے پی اور ایم آئی ایم نہیں لڑ رہی ہے، بی آر ایس بی جے پی اور کانگریس میں مقابلہ ہے، تو کانگریس کا مقابلہ کس سے رہے گا سر؟ بی جے پی سے یا بی آر ایس رہے گا؟ بی آر ایس کا ووٹ گر چکا ہے، اور بی جے پی پارلیمنٹ کے الیکشن آپ دیکھیں گے تو بی جے پی ہے، تو اس لیے متحدہ ووٹ کا استعمال کریے، اور بی جے پی کو ہرانے کے لیے، بی جے پی کے بڑھتے ہوئے تلنگانہ میں ختموں کو اور ان کے عزائم میں ان کو ناکام کرنے کے لیے نوین یادو کو آپ اپنا ووٹ دیجیے۔ یہ ایک بائی الیکشن ہے، اس سے نہ حکومت بنے گی نہ حکومت گرے گی۔ 2028 جب آئے گا، جب ایک الگ فیصلہ لیا جائے گا، اور ابھی تو ایک بائی الیکشن ہے، اور جبلی ہلز کا ڈیولپمنٹ بہت ضروری ہے۔ یہاں پر بہت سلمز ہیں، نام جبلی ہلز سے تاثر ملتا ہے کہ ارے بھائی بڑا ترقی یافتہ علاقے سے نہیں، بہت سے سلمز ہیں، اور اس وارڈ میں مجلس کا امیدوار کامیاب ہے جناب مرحوم شریف صاحب، شیخ پیٹ سے فراز صاحب کامیاب ہیں۔ پچھلے 1 مہینہ پہلے یہاں اس وارڈ میں قریب 11 کروڑ کے کام مجلس منظور کرائی، ترقی ڈیولپمنٹ کے کام بلدیہ کے خاص طور سے۔ شیخ پیٹ میں 9 کروڑ کے کاموں کا افتتاح کام چل رہے ہیں۔
BRS پارٹی کے پاس وہ کیا کیے 10 سال میں دکھانے کو کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ صرف اسدالدین اویسی کا وظیفہ پڑھ رہا. اسدالدین یہ بولے, اسدالدین وہ بولے. ارے بھائی, الیکشن میں آپ کا MLA تھا, آپ رولنگ پارٹی تھے, آپ نے کیا کیا یہاں پر وہ تو بتاؤ. میرے بارے میں بات کرنا چاہ رہے, بہت اچھا ہے, میرے کو آپ بڑی عزت سے نواز رہے ہیں, آپ کی ہر زبان پر میرا نام ہے, الحمدللہ, یہ بڑی بات ہے, مگر دکھانے کے لیے کچھ نہیں.